تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ نبوت کا 5واں حصہ پیش خدمت ہے، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب رب العزت نے قوم عاد کو غرق کر دیا تو ان کی زمینوں پر قوم سمود نے قبضہ کر لیا۔ یہ قوم کثرت اولاد اور مال کی وجہ سے گمراہ تھی۔ یہ لوگ کثرت سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے تھے۔ دولت کی بے پناہ ذخائر کی وجہ سے رب العزت کو بھول چکے تھے اور بت پرستی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ قوم سمود فسادی تھے۔ ظلم و ستم کرنا ان کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ قوم سمود بے ایمانی اور بدکرداری کا بے مثال نمونہ تھی۔ رب العزت نے اس قوم کی بھلائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اس علاقے میں اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح نے اس قوم کو رب کی طرف بلانے کے جتن شروع کیے اور قوم سمود کو دین الہی کی تعلیم سے آشنا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قوم سمود سے کہا، اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہو لا الہ الا اللہ صالح رسول اللہ۔ جس پر قوم سمود ان سے کہتی تھی، ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے بت جھوٹے ہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے قوم عاد کو کس بری طرح سے ہلاک کیا، حالانکہ وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب قوم سمود کے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان کو دعوت حق کی تلقین کی تو قوم سمود کے سردار بولے، اے صالح، ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ ہم کو یقین ہو کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ہم پر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، بتاؤ کیا معجزہ دیکھنے کی خواہش مند ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام کے اس قدر بے ساختہ جواب کو سن کر وہ تمام سردار حیران رہ گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ سوچ و بچار کے بعد قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکال جو بچہ بھی دے اور دودھ بھی دے، تب ہم تجھ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ تم رب العزت کے لیے ہم پر بھیجے گئے سچے نبی ہو۔ یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور صالح علیہ السلام کو کہا، اے حضرت صالح علیہ السلام، آپ ان کو کہیں کہ ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن قوم سمود پہلے اقرار کرے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس اونٹنی کو نہیں ماریں گے اور نہ ہی اس کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے اقرار لیا وہ ایسا کریں گے۔ قوم سمود کے سرداروں نے اقرار کیا کہ وہ اس اونٹنی کا دودھ ہی استعمال کریں گے اور اس کو نہ تو بے وجہ تنگ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے۔ تب بحکم رب العزت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب العزت سے اونٹنی کی پیدائش کی دعا کی تو تمام مومنین نے دعا کے بعد آمین یا رب العالمین کہا۔ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے صالح، ہم نے تیری دعا سے پہلے ہی 4000 قبل ایک اونٹنی پال رکھی ہے تاکہ تیری نبوت اہل کفار پر مضبوط ہو۔ رب العزت نے کفار کو وہ نظارہ دکھایا جس کی ان کی تمنا تھی۔ بحکم رب العزت پہاڑ سے ایک نہایت خوبصورت اونٹنی
پہاڑ سے نکلی جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ اہل کفار اور ان کے سردار اونٹنی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بحکم رب العزت جو اونٹنی پہاڑی سے نکلی تھی اس نے اسی وقت ایک نہایت خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ بحکم رب العزت اس جگہ گھاس بھی اگ گئی۔ اونٹنی نے اپنے بچے کو ہمراہ لیا اور گھاس کھانے لگی۔ رب العزت کے حکم سے وہاں ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ علاقہ ایک خوبصورت چراگاہ بن گئی۔ قوم سمود کے لوگوں کے 7 قبیلے تھے۔ وہ 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، لیکن اس چشمے کا پانی کبھی کم نہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک ساربان اونٹنی کو چشمے سے پانی پلانے کے لیے لے گیا۔ اونٹنی نے وہ سارا پانی پی لیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، تم اس کا دودھ نکال کر اپنے استعمال میں لاؤ۔ قوم سمود کے لوگ اپنے برتن بھر بھر کے لے جاتے تھے۔ بہت لوگوں نے دودھ اور مکھن کا اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن اونٹنی کا دودھ کبھی کم نہ ہوتا تھا۔ پھر ایک روز بحکم رب العزت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، چشمے سے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی استعمال کرنا، اور اسی طرح اونٹنی سے بھی ایک دن بعد اونٹنی کا دودھ نکال کر استعمال کریں۔ رب العزت کے حکم سے یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اونٹنی جہاں پانی پینے جاتی تھی تمام جانور پیاسے وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے اور جانور وہاں سے پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی۔ اسی طرح وہ اونٹنی جہاں کھانے کے لیے جاتی سارا علاقہ کھا جاتی تھی، جس کی وجہ سے باقی تمام جانور بھوکے رہ جاتے تھے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ اس اونٹنی کو کسی طرح تکلیف نہ دینا، ورنہ رب العزت تم تمام لوگوں کو عذاب میں ڈال دے گا۔ قوم سمود اونٹنی سے شدید لگاوٹ رکھتے تھے اور اس اونٹنی سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ وہ تو اس اونٹنی کے دودھ سے مکھن اور گھی بنا کے دوسرے علاقوں میں جا کے فروخت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم سمود بہت ہی زیادہ امیر ترین قوم بن گئی۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ پھر ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو مخاطب کر کے کہا، اس مہینے جتنی بھی عورتیں کو بچہ جننا ہے وہ بچے کو ہلاک کر دیں، نہیں تو اس مہینے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو تم سب کی ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ قوم سمود کی تمام عورتوں نے یہ سن کر اپنے بچے ضائع کر دیے، لیکن ایک عورت جس کے گھر میں کوئی بیٹا نہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس نے اس کو چھپا کے رکھا اور اس کا نام کردار رکھا۔ وہ لڑکا جب جوان ہوا تو بہت طاقتور اور شہزور نکلا۔ وہ عورتیں جنہوں نے اپنا حمل ضائع کر دیا تھا بولیں، حضرت صالح علیہ السلام نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ عورتیں اور ان کے مرد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے بدظن ہو گئے۔ ایک روز کردار نے اپنے دوست مصدح نے ہر قبیلے کا ایک طاقتور شخص کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سب نے خوب شراب پی اور منصوبہ بنایا کہ جب وہ اونٹنی چشمے کے قریب پانی پینے آئے گی تو اس کو اسی وقت مار دیں گے۔ یہ 9 لوگ اپنے علاقے میں بھی
اچھی شہرت نہیں رکھتے تھے۔ وہ چشمے پر پہنچے، ان کو اونٹنی نظر آئی۔ اونٹنی نے پانی پینے کے لیے ابھی سر کو جھکایا ہی تھا کہ کردار مردود نے اس کی گردن پر تیر سے وار کیا تو اونٹنی نے کردار پر حملہ کیا۔ سب لوگ بھاگ گئے، لیکن کردار کے دوست مصدح نے پیچھے سے آ کر اونٹنی کے پاؤں پر تلوار چلا دی، جس کی وجہ سے اونٹنی گر گئی۔ یہ دیکھ کے بھاگے ہوئے ساتھی بھی لوٹ کے واپس آئے اور انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کے اونٹنی کا بچہ بھاگا تو ان 9 مردودوں نے اونٹنی کے بچے کا پیچھا کیا، لیکن اونٹنی کا بچہ اسی پہاڑ میں داخل ہو گیا جس سے اس کی ماں باہر آئی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر قوم سمود شراب نہ پیتی تو وہ ہرگز اونٹنی کو نہ مارتے۔ یہ گناہ کبیرہ قوم سمود سے محض شراب نوشی کی وجہ سے ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی ہلاکت کا سخت افسوس ہوا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو بحکم رب العزت کہا، اے قوم سمود، تمہاری عمر اب صرف 3 دن کی رہ گئی ہے۔ تم لوگوں نے اونٹنی کو ہلاک کر کے خود کو اپنے اوپر خوب ظلم ڈھایا ہے۔ اب رب العزت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قوم سمود حیران ہوئی اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم سمود، سن لو، پہلے دن تم گناہ گاروں کے رنگ سرخ ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارا رنگ و روپ زرد ہو جائے گا اور تیسرے دن تم سب لوگوں کا رنگ و روپ سیاہ ہو جائے گا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کے قول کے مطابق تیسرے روز ان کے جسم سیاہ پڑ گئے تو وہ نوجوان جنہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوم سمود پر رب العزت کا عذاب جاری ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ اترتے ہی ایک زوردار چیخ ماری، جس سے قوم سمود کے تمام لوگوں بھی گھروں سے باہر نکل آئے اور وہ مردود جوان جو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام گھروں کی دیوار کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم سمود بھی ملبے تلے دب کے ہلاک ہو گئی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ ہم کو کیسے ہلاک کرے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ایک ہی آواز سے، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ اسی وقت قوم سمود نے ایک بہت بڑا کنواں بنایا اور اس کنویں میں ساری قوم سمود گھس گئی۔ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے ٹھونس لی۔ جب ان کو آواز سنائی نہ دے گی تو اللہ کا عذاب ان سے ٹل جائے گا۔ تب بحکم رب العزت فرشتے نے کنویں کے پاس آ کے ایک چنگھاڑ ماری تو وہ سب روئی کے گالے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے، جس کو آج کل اوج کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔
کافی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ آج بھی وہاں جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہیں۔ SUBSCRIBE Subscribe my channel Lateefah Khan. It is now Islamic channel.